انتہائی افسوس کا مقام ہے کہ وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان شاہد خاقان عباسی صاحب کے کپڑے اتروائے گئے امریکی ایئرپورٹ پہ اور تلاشی لی گئی، ان کے سامان کی چیکنگ کی گئی۔ افسوس کا مقام اس لیے میرے کوئی ذاتی ہمدردی نہیں ہے وزیر اعظم صاحب کے ساتھ، نہ ان کی جماعت کے ساتھ، لیکن دنیا میں کوئی شاہد خاقان عباسی صاحب کو نہیں جانتا۔ دنیا میں لوگ انہیں وزیر اعظم پاکستان کے نام سے جانتے ہیں، اور جب امریکہ میں ان کی تلاشی اس طرح کی لی جائے گی تو پاکستان کا کیا امیج جائے گا؟ اس طرح سلوک تو ہندوستان کے برہمن اپنے شودروں کے ساتھ نہیں کرتے۔ خاقان عباسی صاحب، آپ کو کہنا چاہیے تھا ان سے کہ جناب، آپ کے کہنے پہ تو ہم نے ممتاز قادری کو پھانسی دی، آپ پھر بھی ہماری چیکنگ کر رہے ہیں۔ آپ کو کہنا چاہیے تھا کہ جناب، آپ کے لیے تو ہم نے ختم نبوت کے معاملے پر کھڑے ہونے والے لوگوں کو شہید کیا، ڈائریکٹ ان پہ شیلنگ کی، ایک ایک بندے کو 30 پولیس والے اس کی پگڑی اچھال کے اس کے سر پہ مارتے تھے ڈنڈے۔ ہم نے 8 لوگ مارے آپ کے کہنے پہ۔ ہم نے عافیہ صدیقی کب سے آپ کو دی ہوئی ہے، مڑ کے پوچھا تک نہیں، آپ کی خوشنودی کے لیے آپ پھر بھی میری چیکنگ کر رہے ہیں۔ ہم نے جناب آپ کے کہنے پہ کشمیر کے مجاہدین کو دہشت گرد کہہ دیا، جو مرنے کے بعد بھی اپنے آپ کو پاکستانی پرچم میں دفن ہوتے ہوئے سعادت سمجھتے تھے، ہم نے ان کو دہشت گرد کہہ دیا آپ کی خوشنودی کے لیے، اور آپ جو ہیں جناب ہماری چیکنگ کر رہے ہیں، ہمیں ننگا کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم صاحب، ایک بات بتاتا ہوں آپ کو، اسرائیل نے جب گلف وار میں مسلمانوں کو بری طرح شکست دی تھی نا، تو نیو یارک ٹائمز نے انٹرویو لیا تھا اسرائیل کی وزیر اعظم سے، اور اسے کہا تھا کہ آپ نے نیا ملک ہے اور آپ نے اتنے زیادہ اسلامی ممالک کو کس طرح شکست دے دی۔ کہتی ہے یہ درس مجھے مسلمانوں کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملا۔ کہتے اچھا وہ کیسے؟ کہتے میں نے بچپن میں پڑھا تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب ظاہری پردہ فرمایا آپ نے اس دنیا سے، تو آپ کے گھر میں شاید کھانے کو کچھ نہیں تھا، گھر میں دیا جلانے کے لیے تیل نہیں تھا، لیکن گھر کی دیوار اسلحے سے لیس تھی، اس پہ کئی تلواریں لٹک رہی تھیں۔ تو میں نے وہاں سے یہ اخذ کیا کہ مسلمان کے گھر میں فاقے تو پڑ سکتے ہیں، بھوک اور پیاس کا عالم تو ہو سکتا ہے، لیکن مسلمان اپنے عزت نفس اور اپنی غیرت پہ سمجھوتا نہیں کر سکتا۔ جناب وزیر اعظم صاحب، ملک برابری کی بنیاد پہ چلتے ہیں، غلامی کی بنیاد پہ نہیں چلتے۔ غیرت کا تقاضا تو یہ تھا آپ وہیں سے واپس تشریف لے آتے، احتجاج کرتے، یا غیرت کا تقاضا اب تو یہ ہے کہ امریکہ کا جو بھی نیشنل پاکستان میں آتا ہے، ان کا ایمبیسڈر آتا ہے، ان کے ایمبیسی کے لوگ آتے ہیں، ان کے ساتھ وہی سلوک کیا جائے جو ہمارے وزیر اعظم کے ساتھ ہوا۔ لیکن افسوس، ابھی تک غلامی کی زنجیریں ٹوٹی نہیں ہیں، ابھی تک نسل در نسل غلامی میں ہم آ رہے ہیں، اور ہم لوگ ہر 14 اگست کو یوم آزادی مناتے ہیں۔ نہایت ہی افسوس کا مقام ہے کہ آج پاکستان کا کیا امیج گیا ہوگا دنیا میں۔ آج تو سمجھ جاؤ کہ تم ممتاز قادری کو پھانسی دے دو، تم ختم نبوت سے غداری کر لو، تم ناموس رسالت سے غداری کر لو، جو مرضی کر لو انگریزوں کو خوش کرنے کے لیے، یہ تم سے کبھی راضی نہیں ہوں گے۔ تو ایک ہی بات کہوں گا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔